السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ رام جنم بھومی ٹرسٹ کے دوارا مجھے نمنترن ملا، ایسے چیف امام ہونے کے ناطے مجھے جانا کے لیے، اور انہوں نے یہ فتویٰ جاری کل کیا ہے۔ ویسے تو مجھے 22 جنوری کی شام سے ہی تمام میرے نمبرز پر الگ الگ جگہوں سے مجھے دھمکیاں آنے لگی، میرے خلاف نفرت انگیز ماحول بنانے لگے، میرے خلاف انہوں نے جو اب شبد جو کہنے کے ہوتے ہیں وہ کہے، تمام مجھے الگ الگ جگہوں کو، مجھے، میرے پریوار کو تمام بہت سارا برا بھلا کہا جانے لگا۔ اسی بیچ میں کچھ فونز کال آئے جن کو میں نے ریکارڈ کر لیا ہے، ان کے نمبرز جنہوں نے مجھے جان سے مارنے کے لیے، مجھے بہت زیادہ تکلیف دینے کے لیے جو اس طرح کے فون آئے، وہ بھی فون آئے، معافی کے بھی فون آئے۔ تو لاسٹ میں کل رات کو ہی ایک فتویٰ جاری ہوا ہے جن کا نام ہے مفتی صابر حسینی قاسمی، جو شخص ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں مفتیوں کا، جن کا مفتی کلاسز کے نام سے ان کا چلتا ہے۔ میں ان کو جانتا نہیں ہوں، میری ان سے کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے، وہ تمام دیش بھر کے اماموں کے مادھیم سے میرے پاس الگ الگ جگہوں سے فتویٰ آنا شروع ہو گیا۔ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ معافی مانگ لیں، میرا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور مجھ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے استعفیٰ دیں، ورنہ آپ اپنا انجام سوچ لیں۔ لہٰذا اب آپ پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا گیا ہے، اور تمام الگ الگ جو اس کی سزائیں ہیں اس میں مقرر کر دی گئی ہیں۔ لیکن میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ اسلامک دیش نہیں ہے، یہ بھارت ہے، یہ سناتن بھارت ہے۔ اس بھارت میں ہمیشہ سے سرو دھرم سمبھاؤ کی بات ہے، یہاں ایکتا اکھنڈتا کی بات ہے، انیکتا میں ایکتا کی بات ہے۔ اگر ان کو میرے اس پیغام محبت سے تکلیف ہے، میرا ویرودھ کر رہے ہیں، تو ان کو، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں راشٹر کے ساتھ، دیش کے ساتھ اگر پریم کر رہا ہوں، میرا یہ دوش ہے کہ میں اپنے دیش سے پریم کرتا ہوں، میرا اس لیے ویرودھ کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پاکستان چلا جانا چاہیے۔ جو میرے سے نفرت کر رہے ہیں میرے جانے پر، مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی پاکستان جانا چاہیے۔ یہاں پر محبت کا پیغام ہم نے دیا ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ راشٹر مندر تھا، ہم وہاں راشٹر مندر پہ گئے تھے، اور ہم نے اپنا جو پیغام دیا، ہم اس پیغام پر اٹل ہیں۔ ہم معافی مانگنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں معافی مانگوں گا، نہ ہی میں کس طرح کا استعفیٰ دوں گا۔ اس سے معافی مانگنے والا ہی نہیں ہوں، چونکہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچے۔ میرا مقصد ہے، اپنا دیش ہے، دیش ہمیں دیتا ہے سب کچھ، ہم بھی تو کچھ دینا سیکھیں۔ معزز ناظرین، اس بات کو جانتے ہیں کہ 22 جنوری سن 2024 کو رام مندر پران پرتشٹھا کا پروگرام رکھا گیا۔ چیف امام عمیر الیاسی کو بھی مدعو کیا گیا۔ مولانا عمیر الیاسی کا کہنا ہے کہ پیغام محبت لے کر وہاں گیا۔ آج ایک ہفتے سے زائد دن گزر گئے اور اب ان پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ جی ہاں، ان پر فتویٰ لگا کر اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ معافی مانگیں، اور معافی مانگنے کو طلب کیا گیا ہے، جس پر عمیر الیاسی صاحب نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو لوگ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ معافی مانگے، تو وہ سن لیں کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یاد رکھ لیجئے کہ مولانا عمیر الیاسی رام مندر پران پرتشٹھا پروگرام میں شریک ہوئے۔ بہت سارے مسلمانوں نے ان کے مخالفت کی، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایمان اور عقیدے کا یہ مسئلہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ایمان والا بندہ ہے وہ مخالفت کرے گا۔ لیکن مخالفت میں کچھ لوگوں نے یہاں تک کہ انہیں دھمکی دی کہ تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں یہ کر دیا جائے گا، جیسا کہ یہ مولانا خود اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی دھمکی دے رہا ہے تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ آپ علمی اختلاف رکھیے،
آپ اپنے نظریاتی اختلاف رکھیے، لیکن آپ کسی کو ہندوستان جیسے ملک میں مارنے کی دھمکی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ قانون کے سراسر خلاف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا عمیر الیاسی کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ ہمت کیسے ہوتی ہے کہ آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ پاکستان چلے جائیں۔ کیوں پاکستان چلے جائیں؟ آپ سے اختلاف رکھنا یا آپ سے علمی اختلاف رکھنا یا پاکستان جانے کی دلیل ہے؟ ہندوستان ہمارا بھی ملک ہے۔ ہندوستان میں ہم اپنے مذہب کی پابندی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ قانون نے ہمیں طاقت دی ہے اور قانون میں اس کا پرودھان ہے، اس لیے ہم اپنی شریعت اور اپنے اسلام کے مطابق اپنے عزیز ملک ہندوستان میں رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان چلے جائیں، کیوں چلے جائیں؟ آخر اور دوسری بات، انہوں نے جو اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ وہ ایک راشٹر مندر کا ادگھاٹن تھا تو میں راست مندر میں گیا۔ یہ جناب والا جب بولتے ہیں تو انہیں کچھ پرواہ نہیں رہتی ہے، ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اب بتائیں کہ وہ راست مندر ہے، وہ تو رام مندر ہے اور وہ ہندوؤں کی مندر ہے، وہ راست مندر نہیں ہے۔ لہذا اسے راست مندر کہہ کے اسے ہلکا کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ وہ رام مندر ہے اور وہ ہندوؤں کی مندر ہے، وہ راست مندر ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ راست مندر ہم گئے تھے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ ویسے ان کی زبان سے کب کیا نکل جائے اور کبھی یہ کیا بک دے، کوئی ان کو فکر نہیں رہتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے انہوں نے موہن بھاگوت کو راشٹر پتا کہہ دیا تھا۔ اب آپ ذرا سوچے کہ راشٹر پتا موہن بھاگوت ہیں، یہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، تو ان کی زبان سے کچھ بھی نکلتا رہتا ہے اور یہ کچھ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ان سے اختلاف کرو، جب ان سے نظریاتی اختلاف پیش کرو، جب ان سے علمی اختلاف پیش کرو تو یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جائیں۔ بھیا نہ ہم پاکستان جائیں گے، نہ پاکستان ہمیں جانا ہے، نہ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اسی ملک میں تادم آخر اسی ملک میں رہنے والے ہیں۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ اختلاف رکھتے ہیں، علمی نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں، ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے کسی کو بھی جان سے مارنے، ہراساں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔